بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اسموکس کے حوالے سے ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسموک کیا ہے اور کیا یہ اسموک ہماری جان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے یا نہیں، اور کن لوگوں کو اسموک سے بچنا چاہیے، یعنی کون سے لوگوں کو جو ہے وہ اسموک بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ اسموک جو ہے وہ ہے کیا۔ اسموک جو ہے وہ دو لفظوں سے مل کر بنتی ہے، جس میں ہم ایک کو کہتے ہیں اسموک یعنی دھواں، پلس فوگ جسے ہم دھند کہتے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک نیا لفظ بنتا ہے جسے ہم اسموک کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ اسموک بنتی کیسے ہے، یعنی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے کازز کیا ہیں۔ ایسے علاقے جہاں پہ بہت زیادہ انڈسٹریز ہوتی ہیں اور وہ بہت زیادہ دھواں چھوڑتی ہیں، اور یہی دھواں جو ہے وہ ہماری ہوا کو جو ہے وہ آلودہ کر دیتا ہے، تو ان علاقوں میں اسموک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ایسے علاقے جہاں آبادی بہت زیادہ ہے، جہاں پہ گاڑیاں بہت زیادہ ہیں، اور ایسی گاڑیاں جو خاص طور پر دھواں چھوڑتی ہیں، ان علاقوں میں بھی اسموک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ کمبسچن یعنی جلنے کے عمل سے بھی جو ہے وہ اسموک بنتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے جو پڑوسی ملک انڈیا میں گندم کی کٹائی ہوتی ہے اور جو اس کا بھوسا بچ جاتا ہے تو وہ اس کو آگ لگا دیتے ہیں، اور اس طرح آگ لگانے کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ ایئر پولوشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور جس سے جو ہے وہ اسموک کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اسموک کے اندر جو ہے وہ اگر ہم بات کریں کہ کون کون سے کیمیکل اس کے اندر ہو سکتے ہیں، ایک دھوئیں کے اندر تو سلفر ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہو سکتی ہے، کاربن مونوکسائڈ اور نائٹرک آکسائڈ موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے کیمیکلز جو کہ ہماری صحت کے لیے مضر ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور یہی کیمیکلز پھر جو ہے وہ اسموک کی وجہ بن جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی ہم اپنے سانس لیتے ہیں تو ہوا ہمارے لنگس میں جاتی ہے اور ہماری صحت کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اسموک کی سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پریگننٹ وومنس کی بات کروں گی، یعنی حاملہ خواتین، وہ اس سے افیکٹ ہو سکتی ہیں۔ ایسے جو خواتین ہیں ان کے اندر بچوں کی جو گروتھ ہے وہ سم ٹائمز جو ہے وہ نامکمل سی رہتی ہے، خاص طور پر ان کی برین اور اسپائنل کورڈ کی گروتھ بعض اوقات ان کا دماغ جو ہے وہ صحیح طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتا، اور جو حرام مغز وہ بھی سم ٹائمز جو ہے وہ صحیح طرح سے اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو بوڑھے لوگ ہیں جن کی ایج بہت زیادہ ہے وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ہارٹ کے پیشنٹس ہیں، یعنی جو دل کی امراض میں مبتلا ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کو لنگس کا یعنی پھیپھڑوں کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، یا جن کو استھما ہے، کوئی الرجی ہے، وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر جو سمٹمز ہمیں نظر آتے ہیں کہ اسموک کی وجہ سے کیا سمٹمز ہوتے ہیں، کیا کیا نشانیاں جو ہیں وہ اسموک کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اکثر لوگوں کی جو ہے وہ نوز جو رنی ہو جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ زکام سا لگ جاتا ہے، ان کے سر میں بہت شدید درد ہونے لگتا ہے، نوزیا آنا شروع ہو جاتا ہے، سم ٹائمز انہیں بہت زیادہ چکر آتے ہیں، اکثر لوگوں کو کھانسی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور آئیز کے اندر پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی جو آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، آنکھوں کے اندر بہت زیادہ اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے، خارش شروع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے اندر جو ہے وہ جو پھیپھڑے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی سوجن یا ورم آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تمام جو نشانیاں ہیں وہ اکثر ان لوگوں کو سامنے نظر آتی ہیں جو اسموک سے زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اگر میں اسموک کی وجہ سے بات کروں تو ہماری جو ایئر کوالٹی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے۔ میں اس کو ایک اسکیل کے سے آپ کو اس کو سمجھاتی ہوں۔ اگر آپ کی ایئر کوالٹی انڈیکس کی ویلیو اگر 0 سے لے کے 50 تک ہے تو ہمیں ایسی ہوا کو بہتر ہوا جانچتے ہیں، یعنی یہ اس کی کوالٹی اچھی ہے، کوئی بھی انسان اس سے متاثر نہیں ہوتا ہے، اس کو ہم ہیلدی ایئر بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی ویلیو 50 سے 100 کے بیچ میں ہے تو یہ ماڈریٹ لیول کی سمجھی جاتی ہے، یعنی یہ درمیانے درجے کی ہوا سمجھی جاتی ہے۔ تو کافی سارے لوگ تو اس سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوتے، لیکن کچھ سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے متاثر ہو بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہی ویلیو 100 سے 50 کے قریب جائے تو اس ہوا کو ہم انہیلدی سمجھتے ہیں، اور جو لوگ سینسٹیوز ہوتے ہیں تھوڑے سے یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان کو ہارٹ کا کوئی پرابلم ہے یا لنگس کا کوئی پرابلم ہے تو وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اس سے سیف ہی رہتے ہیں۔ 150 سے اگر 200 کی رینج میں اگر بات کریں تو یہ کافی حد تک انہیلدی سمجھا جاتا ہے، اور جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جبکہ نارمل لوگ بھی تھوڑا بہت متاثر ہو سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ ویلیو 200 سے اوپر جاتی ہے تو یہ انہیلدی کے اندر جو ہے وہ شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور
300 اتنی زیادہ انہیلدی ہو سکتی ہے کہ ایون آپ کے بہت سارے جو آرگنز ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں، اور جب آپ اس کو 500 سے اوپر یہ اسکیل چلا جائے تو انتہائی خطرناک حد تک جو ہے وہ آپ کی ایج چلی جاتی ہے، یعنی انتہائی خطرناک حد تک جو آپ کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اب کوسچن یہ ہے کہ ہم اسموک سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ بہت سارے طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ماسک لینا شروع کر دیں اور اپنی جو موومنٹ ہے اس کو کم کریں، گھر سے کم باہر نکلیں، اپنے دروازوں اور کھڑکیوں کو بند رکھیں، اور اس کے علاوہ ایئر کوالٹی انڈیکس کا جو ہے وہ روز بروز جو ہے اس کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہوا میں جو ہے کی کوالٹی کیسی جا رہی ہے، اور اپنی جو وہیکلز ہیں یعنی موٹر بائکس ہیں یا رکشے ہیں ان کا استعمال کم سے کم کریں، گاڑیوں کا جو خاص طور پر وہ گاڑیاں جو کہ دھواں چھوڑتی ہیں ان کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ اپنے گھر کے اندر ایسے پودے لگائیں جس سے آپ کی جو ایئر ہے وہ پیوریفائی ہو جائے۔ آپ ایلو ویرا کا پودا لگا سکتے ہیں، آپ ایسے کھانے کھائیں جس میں وٹامن سی ہو، یعنی آپ اورنج کھا سکتے ہیں، سنترا کھا سکتے ہیں، گریپ فروٹ کھا سکتے ہیں۔ آپ ایسے کھانے بھی کھائیں جس میں فیٹی ایسڈس موجود ہوں، جیسے آپ فش کھا سکتے ہیں، آپ ڈرائی فروٹس کا استعمال کر سکتے ہیں، انڈے کھا سکتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں سے جو ہے آپ اپنے آپ کو اسموک سے بچا سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ سونے سے پہلے جو ہے وہ آپ اسٹیم لے لیں۔ آپ کبھی کبھار ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی ہربل ٹی بنا کر پی سکتے ہیں، یعنی آپ کوئی جنجر کی یعنی ادرک کی جو ہے وہ کوئی ٹی بنا لیں، یا آپ جوشاندہ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اگر ان میں سے کوئی نہ کوئی بھی اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اسے کافی افاقہ ہوا ہے، اور آپ کو جو اسموک ہے وہ اتنی زیادہ متاثر نہیں کر رہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کائنڈلی اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ تھینک یو۔